अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मौजूदा सिफारती सरगर्मियाँ ऐसे गैर मामूली मोड़ पर पहुँच चुकी हैं जहाँ ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी किसी बड़े तसादुम के बजाय मुमकिना मुज़ाकराती रास्ते की तरफ बढ़ती दिखाई भी दे रही है। इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान एक मरतबा फिर फ़ाल और मरकज़ी सालिस के तौर पर उभर रहा है, जिसकी सिफारती सरगर्मियाँ खित्ते के ताकतवर तरीन दारुल हुकूमतों तक फैल चुकी हैं। पाकिस्तान की सिविल व अस्करी क़यादत एक ही वक्त में मुख्तलिफ सिफारती महाज़ों पर मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा, जहाँ खलीजी सिफारतकारी को मजबूत करने की कोशिश है। वहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान जाना ईरान के साथ बराहे रास्त एतमाद साजी की एक गैर मामूली मिसाल है। ये हिकमत अमली इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान महज राबता कार नहीं, बल्कि एक मरबूत अमन फ्रेमवर्क की तश्कील में अहम फरीक के तौर पर उभर रहा है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। व्हाइट हाउस की सतह पर यह एतराफ़ कि पाकिस्तान इस पूरे अमल में वाहिद मुअस्सर सालिस है, न सिर्फ इस्लामाबाद की सिफारती साख में इजाफा करता है, बल्कि यह भी जाहिर करता है कि वाशिंगटन बराह रास्त टकराव के बजाय काबिल एतमाद सालसी चैनल को तरजीह दे रहा है। इसी तरह ईरान की जानिब से भी इस बात का इजहार कि पैगामात पाकिस्तान के जरिए मुंतकिल हो रहे हैं, इस अमर को तक़वियत देता है कि इस्लामाबाद अब दोनों फरीकों के दरमियान एतमाद का बुनियादी पुल बन चुका है। ताहम असल चैलेंज मुज़ाकरात के मवाद में पोशीदा है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी, यूरेनियम अफजूदगी के हक़ में पाबंदियों के खात्मे और हुर्मुज़ पर कंट्रोल जैसे हसास मुतालबात पर सख्त मौक़िफ़ रखता है, तो दूसरी जानिब अमरीका न सिर्फ जौहरी प्रोग्राम पर सख्त निगरानी चाहता है, बल्कि खित्ते में ईरानी असर रसूख और प्रॉक्सी नेटवर्क्स पर भी गहरी तशवीश रखता है। इन मुतज़ाद मुतालबात के दरमियान किसी मुश्तरका नुक्ते तक पहुँचना आसान नहीं। यहीं पर पाकिस्तान का किरदार फैसला कुन हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो वाहिद फरीक है जो दोनों को एतमाद के साथ एक मेज़ पर बिठा सकता है। ये सिफारती दौरे खित्ते की बड़ी ताकतों को एक मुमकिना अमन अमल के लिए हम आहंग करने की कोशिश है। ये सिफारती मिशन इस सवाल को जन्म देता है कि क्या पाकिस्तान वाकई एक देरपा अमन फ्रेमवर्क तश्कील देने में कामयाब हो सकता है। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान, वज़ीर आज़म के खलीजी राब्ते और अमरीका की रजामंदी के बावजूद क्या ईरान अपने मुतालबात में लचक दिखा पाएगा? क्या अमरीका जौहरी मामलात और पाबंदियों के मामले में नरमी इख्तियार कर सकता है? और क्या पाकिस्तान एक ऐसा काबिल कबूल फार्मूला पेश कर सकेगा जो दोनों ही फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल हो? फैसला कुन मरहले पर खड़ी सिफारती जंग में असल इम्तिहान यही है कि कौन सा फरीक अपने मौक़िफ़ में कितनी लचक दिखाता है, और क्या पाकिस्तान एक ऐसे तनाज़े को तारीख के नए अमन बाब में तब्दील कर पाएगा जो दहाइयों से खित्ते को गैर यकीनी कैफियत में रखे हुए है। पैनल की राय नामुमकिन काम है और कितना एक अपहिल टास्क है और कैसे हो पाएगा, इसी पर इस पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी साहब, जैगम खान साहब, रजा रूमी साहब और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के अहम सिफारती दौरे, पाकिस्तान ही वाहिद सालिस, व्हाइट हाउस, मुस्तकिल जंग बंदी की ज़मानत, एटमी प्रोग्राम, असासों की बहाली, आबनाए हुर्मुज़, जंगी मुआवजा, ईरानी प्रॉक्सीज, मुतालबात और शराइत सब पर वाज़े कौन सा फरीक कितनी लचक दिखा सकता है। जैगम खान साहब, मुज़ाकरात की मेज़ तो है, राब्ताकारी भी हो रही है, पैगाम रसानी भी हो रही है, किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने की बात भी हो रही है। जब वाहिद सालिस व्हाइट हाउस कहता है और जामे पैकेज की बात करते हैं, तो अब से कुछ देर पहले ही बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट और उनके साथ साथ अमरीकी जनरल डन केन मौजूद थे, जिसमें वो ये कहते हैं कि मुज़ाकराती टीम तो मुज़ाकरात कर रही है, मगर कुछ ना बना तो हम जंग के लिए तैयार हैं और आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर देंगे। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ दबाव के लिए ये अल्फाज, ये जुमले, ये धमकी इस्तेमाल की जा रही है, या मुज़ाकरात की मेज़ पर कुछ निकल नहीं पा रहा है तो अगली स्ट्रेटेजी सामने रखी जा रही है? आपके ख्याल में कौन सा फरीक कितनी लचक किन निकात पर दिखा सकता है? जो अमेरिका की सियासत है ये पीट हेग्सेट जैसे मिट्ठू तोतों से भरी पड़ी है, जो इसराइल की, जो नेतन्याहू की बोली बोलते हैं और अमरीकी मफादात से ज़्यादा इसराइली मफादात की निगहबानी करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को फंसवाया है, धक्का दिया है, और जब ट्रंप पतली गली से निकलना चाह रहा है तो इसको निकलने नहीं दे रहे, मज़ीद आगे धक्का दे रहे हैं। अपने मुल्क को भी मुसीबत में डाल रहे हैं, पूरी दुनिया को भी मुसीबत में डाल रहे हैं। अब देखिए, बज़ाहिर जो हजरात कर रहे हैं ये, वो एक कोर्सिव डिप्लोमेसी की शक्ल ले रहे हैं, यानी डिप्लोमेसी के साथ साथ वो धमका भी रहे हैं कि देखो हमारी फ़ौजें तैयार हैं, हम इतनी बड़ी सुपर पावर हैं, और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, जिसका मतलब है अगर तुमने हमारी शराइत ना मानी तो फिर बस तबाही तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इसका सिर्फ नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है।
ईरान इन धमकियों में आने वाला नहीं है। इससे डिप्लोमेसी सिर्फ मुश्किल होगी, इससे सिर्फ शकूक व शुबहात बढ़ेंगे। पाकिस्तान इन हालात में दुनिया के लिए गनीमत है। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क इस वक्त अवेलेबल नहीं है जिसको ईरान का भी एतमाद हासिल हो और जिसको अमेरिका का भी एतमाद हासिल हो, जिसके साथ खलीजी ममालिक भी खड़े हों और जिसके साथ तुर्की जैसा और मिस्र जैसा मुल्क भी खड़ा हो। तो इस वक्त पाकिस्तान जाहिर है एक ब्रिज है, तो ब्रिज का किरदार ही अदा कर सकता है ना। बाकी जो आना जाना है वो तो फ्रीकैन ने ही आना जाना है। और जो पाकिस्तान ने मेज़ सजाई है उस पर जो फाइलें पड़ी हैं, उसमें जो बारूद भरा है, पाकिस्तान तो उसका कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ ये कोशिश कर सकता है कि उन फाइलों को इस तरीके से हैंडल किया जाए कि कोई बहुत बड़ा पटाखा ना हो जाए। हॉर्मुज़ है उसमें एटमी तनाज़ा है, उसमें मुंजमद असासे हैं, उसमें पाबंदियां हैं, उसमें जंगी मुआवजा है, उसमें प्रॉक्सीज़ हैं। अब आप देखें, अमेरिका को आप देखें तो वो कहता है कि मैंने बस हॉर्मुज़ को खुलवाना है और मेरे पास बड़ी ताकत है और मैं खुलवा नहीं सकता, तो मैं इसको मज़ीद बंद कर दूंगा, एक नाका और लगा दूंगा। और एटमी प्रोग्राम अपना मुकम्मल ठप करो, जिस पर पहले एक दफ़ा उन्होंने माहिदा किया था, और बिल्कुल 20 साल के लिए प्रॉमिस कर दो कि तुम उसके करीब भी नहीं जाओगे। हालांकि वो सिग्नेटरी है उस माहिदे का, बैनुल-अक़वामी माहिदे का, NPT का, जिसके तहत उसको हक हासिल है कि वो परअमन मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करे। फिर वो कहते हैं प्रॉक्सीज़ को तुम छोड़ दो, मैं इसराइल का कुछ नहीं कर सकता। वो कत्लेआम करता रहे, वो जेनोसाइड करता रहे, वो दुनिया की तबाही करता रहे, वो कब्ज़े करता रहे, वो कारपेट बर्मिंग करता रहे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने अपने प्रॉक्सीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करनी, उनको छोड़ देना है। अब ईरान के पास एक मौका है, यानी उसके पास इतनी बड़ी एक लिवरेज आ गई है दुनिया की मईशत की, तो वो कैसे जाने दें। वो चाहता है उसको भी माशी रिलीफ मिले। वो कहता है मेरे मुंजमद असासे छोड़ो, मुझे गारंटी दो कि तुम फिर पिछले वाले काम नहीं करोगे, माहिदा करके फिर वापस मेरे पीछे नहीं आओगे, आके दोबारा हमला नहीं करोगे, मुझे गारंटीज चाहिए। और एटमी प्रोग्राम मेरा हक है। अब देखें, ये दो जो फोकल पॉइंट हैं इस वक्त, इनको रिजॉल्व करना आसान नहीं है। हुर्मुज़ को रिजॉल्व करना इस वजह से मुश्किल है कि हुर्मुज़ को ईरान उस वक्त तक नहीं खोलेगा जब तक वो दूसरी रियायत नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो अपने कार्ड्स हवाले कर देता है तो तारीख ये बताती है पिछले कई दहाइयों को कि जिसने भी कार्ड दिए वो तबाह बर्बाद हो गया। जो नरम पड़ा उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। क्या लिबिया को मिला? लिबिया ने भी तो एटमी प्रोग्राम खोल के दिया था ना। इराक ने भी किया था ना। शाम का केमिकल प्रोग्राम था, उसको खोला था ना। क्या हुआ था? तो वो नहीं, बिल्कुल इस पर पीछे नहीं हटेगा, वो धमकियों में नहीं आएगा। मेरे ख्याल है इस वक्त जो बात है, जो आखिरी बात है, देखिए वो ये है कि इस वक्त देखना चाहिए कि पॉसिबल क्या है। इस वक्त जंग बंदी में तोसी होनी चाहिए, हुर्मुज़ पर कोई महदूद समझौता होना चाहिए, कुछ माशी रिलीफ मिलनी चाहिए, और जो बड़ी बातें हैं जैसे एटमी प्रोग्राम है या जिस तरीके से ईरान का जो नेटवर्क है जिसको ये प्रॉक्सीज कहते हैं, उस पर आगे मुज़ाकरात होने चाहिए। ये एक या दो सिटिंग में ये तय होने वाली बातें नहीं है। ठीक हो गया ज़ैकम साहब। आमिर अहमद खान साहब, पहले आप मुमकिनात नामुमकिनात दोनों जानिब से सामने खड़ी हैं कि ईरान क्या देगा, उस पर कितना इत्मीनान किया जा सकता है, अमेरिका क्या मांग रहा है, क्या गारंटीज दे सकता है अगर ईरान माजी की बात करते हुए हवाले दे। इस पूरी सूरत हाल में आपको लगता है अब तक जो पैगामात का गैर रस्मी तसलसल जारी है, जिसके ऊपर दोनों जानिब से तस्दीक भी की जा रही है, किसी आने वाले दिनों में एक तोसी होती हुई जंग बंदी में एक अमन पसंद माहिदे की तरफ सूरत हाल जा रही है, या सिर्फ हम एक वक्ती डी एस्केलेशन देख रहे हैं क्योंकि दूसरी बातें भी साथ साथ जारी हैं? ये डेफिनेटली मामला आगे बढ़ रहा है आयशा। मैं बहुत क्लियर हूँ इस बारे में कि अब ये किसी अपने इब्तदाई अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जितना ये पेचीदा मामला है इसका एक कोई फाइनल अंजाम एक दम से और इकट्ठे सामने आने वाला नहीं है। ये बदतरीज आपने सिचुएशन को एस्केलेट तो फ़ौरन ही कर दिया ना, लेकिन अब इसको डी एस्केलेट करना जो है वो एक बदतरीज प्रोसेस है। एंड आई थिंक उसके अंदर हमें एक हिंट मिलती है कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम अपने आप से ये सवाल करें कि जंग बंदी से हमारा मतलब क्या है।
جنگ بندی سے اگر تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ امریکہ فوری طور پر ایران پر حملے کرنا بند کر دے اور ایران ان کے جواب جو اپنے جوابی حملے کرتا ہے خطے میں امریکی حلیفوں کے اوپر وہ بھی بند ہو جائیں، تو اگر تو جنگ بندی سے ہماری یہ مراد ہے تو پھر تو عائشہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اب ہم بہت قریب ہیں ایک ایسے معاہدے کے جس کے اوپر یہ اگریمنٹ ہو جائے اور باقی ساری چیزیں آہستہ آہستہ وہ ان کو سلجھانے کا عمل جو ہے وہ پھر شروع ہو جائے۔ اب یہ جو فوری جنگ بندی کا معاملہ ہے، اس کے اندر سب سے بڑی ریزرویشن اور بڑی جائز ریزرویشن ایران کی یہ ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جنگ بندی مستقل ہوگی اور امریکہ اپنے وعدے سے پھر نہیں جائے گا۔ دیکھیں نا، ابھی بھی دنیا کے اندر یہ 3-4 ملک ایک ہمارے ہمسائے سمیت ملا کے باقی ساری دنیا کے اندر ایک کنسنسس ہے کہ یہ غیر قانونی جنگ، یہ ایک اللیگل وار ہے جو کہ ایران پر تھوپی گئی ہے۔ اس وقت آپ اگر یو ایس بلاکیڈ کو انٹرنیشنل لاز، حالانکہ ان کا اب مطلب کوئی نہیں رہ گیا اس دنیا کے اندر، لیکن پھر بھی جو موجودہ انٹرنیشنل لاز آف دا سیز ہیں ان کے مطابق اگر وہ دیکھیں تو ان کی وہ نیول بلاکیڈ جو ہے امریکہ کی وہ بھی غیر قانونی ہے۔ تو یہ جو گارنٹی چاہیے ان کو کہ یہ دوبارہ نہ ہو اس طرح کی صورتحال، وہ گارنٹی کہاں سے آئے گی؟ آئی تھنک کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اب اس چیز کے اوپر آ کر ریزالو ہونا ہے کہ کیا ایران کو کوئی یہ یقین دلا سکتا ہے کہ اب اگر جنگ بندی ہوئی اور باقی سارے معاملات اگر طے ہوتے ہیں تو نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہرمز میں تو ایران ایک پروپوزل دے بھی چکا ہوا ہے نا کہ اگر بحری جہاز جو ہے وہ عمان کی سائڈ سے بھی نکل سکتے ہیں اور ایران ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ سو باقی ساری چیزوں کا فوری طور پر کوئی نہ کوئی حل نکال کے، مگر امریکی جو بلاکیڈ ہے وہ تو ایران کو اس وقت پریشان کر رہا ہے، وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کی آمد و رفت کو روک رکھا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد ہی ایران پر دباؤ ڈالنا ہے۔ دیکھیں ادروائز اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس، کوئی اس کی منطق آپ نہیں سمجھ سکتی سوائے اس کے کہ اس کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا ہے اور اس ذریعے پوری دنیا کو پہ دباؤ ڈالنا ہے، کیونکہ امریکہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ دنیا انڈیویجولی ایران سے نیگوشیٹ کرنا شروع ہو جائے اپنی شپنگ کے لیے۔ پاکستان بیٹھ کے دونوں کی بات چیت بھی کرا رہا ہے، اینڈ بیک تو اس کے اوپر پیغام رسانی بھی جاری ہے۔ کیا اس معاملے میں ہم بار بار گارنٹیز کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کو ایک گارنٹر کے طور پر بھی بیہیو کرنا پڑ سکتا ہے؟ پاکستان بذات خود نہیں، لیکن پاکستان جس طرح سے ان کے بیچ میں میڈیٹر بنا ہے نا، پاکستان ایک کانڈویٹ بن سکتا ہے جس میں انڈائریکٹلی پیچھے چائنا کا بھی ایک سٹانس ہو، جس کے پیچھے رشیا کا بھی ایک سٹانس ہو، جس پہ انڈائریکٹلی اور فار دیٹ میٹر یورپ کے معاملے میں تو وہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یورپ اب بہت کھل کر اس کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ اس کو اپنے آپ کو امریکہ سے اور نیٹو سے تھوڑا سا یہ تفریق کرنی ہوگی کہ نیٹو کے بغیر امریکہ کے بغیر نیٹو کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ پاکستان وہ کانڈویٹ بن سکتا ہے جس کے ذریعے انڈائریکٹلی یہ جو دوسری بڑی پاورز ہیں دنیا کے اندر وہ ایران کو یہ بھروسہ دلوا سکیں اور یہ اعتماد دلوا سکیں کہ ایک دفعہ جنگ بندی ہوگی تو امریکہ کے لیے اس کو دوبارہ شروع کرنا مشکل نہیں ہوگا، اور یہی میرا خیال ہے وہ واحد کامیابی ہے جو کہ فوری طور پر اس جنگ کے اندر ممکن ہے۔ ٹھیک ہو گیا رضا رومی صاحب، اسٹریٹ آف ہرمز ایک ایسا معاملہ بن گیا ہے جو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا 28 فروری کو ایران پر کیے گئے حملوں سے پہلے، اور پچھلے 3 ہفتے یہ بتاتے ہیں کہ اب معاملہ صرف یہی ایک رہ گیا، کسی طریقے سے اسے کھلوایا جائے، باقی چیزیں ہم حل کرتے رہیں گے۔ یہ جتنا حساس جغرافیائی معاملہ بن چکا ہے، اس نقطے پر ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان راستہ آرام سے نکل سکتا ہے یا یہ ہمیشہ کے لیے ایک نئی ریڈ لائن بن کے ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے؟ دیکھیے اس وقت عائشہ یہ تو سب سے اہم مسئلہ ہی اسٹریٹ آف ہرمز کا ہے، باقی ساری تو حاشیہ آرائی ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے جو تیل کی قیمتوں پہ اثر پڑ رہا ہے اور معیشتوں پر اثر پڑ رہا ہے، عالمی معیشت پہ اثر پڑ رہا ہے، وہ اب اس کی کاسٹ جو ہے وہ امریکہ کے لیے انبیریبل ہوتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ تمام تر دھمکیاں لگانے کے باوجود اور تڑیاں لگانے کے باوجود دوبارہ سے امریکہ آمادہ ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے۔ کل بھی ٹرمپ نے اپنی جو تھی
कमेंट्स उसमें कहा कि अब बस अब ईरान जो है वो अग्रीमेंट कर ले। और आज ये जो पीट हेक्सेट की वाली बात है, देखिए ये तो जैसे भी कहा गया कोर्सिव डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है कि आप जब मुज़ाकरात करने वाले हो तो साथ में जरा धमका भी दें कि हमारे पास तो फौजी ताकत भी है, हम आपको तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से आप हमारे साथ डील कर लीजिए। तो असल बात जो है वो कतर कलामी की माजरत, ऐसे आपका कमेंट चाहूंगी, जो ये भी तो देखना चाहिए जहां आप धमकी लगा रहे हैं वो कैसा रिस्पांस दे रहे हैं मुस्तकिल। मतलब है या मेरा ख्याल है उनकी लीडरशिप की जानिब से बार बार कहा गया कि बात करेंगे तो हम बात करेंगे, जैसा एक्शन होगा वैसा रिएक्शन आएगा। आपके ख्याल में ईरान ऐसी चीजों को क्या पॉजिटिव लेगा, सिर्फ जंग की हद तक? अच्छा एक बयान ही दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरे ख्याल से ईरान को भी इस चीज की समझ है कि ये बहुत सारी चीजें धमकी वाली होती हैं। अगर आप ईरान का रेटरिक देखें तो वो भी ऐसा ही होता है। अभी देखें ना, अभी तो उनके खिलाफ जारियत हुई है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कितनी दहाइयों से ईरान की जो रही है पॉलिसी मर्गबा अमेरिका और ये और वो, तो वो भी उनका बड़ा सख्त किस्म की वो रही है, जो जारहाना रेटरिक रहा है टुवर्ड्स अमेरिका एंड इजराइल। तो इसलिए ये सब बातें हैं, ईरान को भी जरूरत है इस वक्त कि ये मामला कहीं निपटे, बिकॉज एक पॉइंट आएगा कि वो कॉस्ट ईरान के लिए भी अनबेरेबल हो जाएगी। अभी तो ईरान का यही है ना कि वो ये समझते हैं कि भाई उनके पास क्या, दे हैव नथिंग टू लूज मोर, इसलिए लड़े जाओ और ये कि ये प्रेशर बढ़ाते जाओ अमेरिका के ऊपर, कॉस्ट बढ़ाते जाओ। लेकिन एक पॉइंट वो भी आएगा, अगर ईरान के एनर्जी सोर्सेज के ऊपर हमला होता है, जैसे कि अभी अमेरिका ने धमकी दी है, या उसकी दीगर जो माशी लाइफ लाइन है उसी के ऊपर एक हमला हो जाता है, तो फिर ईरान का मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए इस वक्त बहुत अहम पेशरफ्त जो हो रही है वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा तेहरान जो है, और जो वहां पर बैकडोर बातचीत अगले मुज़ाकरात के राउंड से पहले हो रही है, जिसमें कि ये आबनाए हॉर्मुज का इशू भी है कि इसकी फ्यूचर जो है वो कैसे खुलेगा, कौन इसको मैनेज करेगा। साथ में जो न्यूक्लियर इशू है उसके ऊपर भी कहा जाता है कि कुछ पेशरफ्त होगी। अल जजीरा की खबर है कि उसके ऊपर भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है शायद वो हो चुकी है या हो रही है। तो ये दो बहुत अहम इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि अगले मुज़ाकरात के राउंड से पहले शायद कोई फ्रेमवर्क तय हो जाएगा, और हमें दुआ और उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस बार ये जो है एफर्ट ये कारामद साबित हो। जी आयशा, दुरुस्त हो गया रजा साहब। शहजाद साहब, दुनिया के बहुत, ये व्हाइट हाउस से कहा गया कि दुनिया के बहुत से ममालिक ने मदद की पेशकश की, हम सदर ट्रंप समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के जरिए ही राब्ता कारी का ये सिलसिला जारी रखना है, और पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दिया गया व्हाइट हाउस की जानिब से। ये हकीकी एतमाद का इजहार है अमेरिका के पाकिस्तान पर, या एक स्ट्रेटेजिक मजबूरी है कि इस वक्त कोई और काबिल एतमाद रास्ता मौजूद नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बढ़ के जिम्मेदारी उठाई है, तो इसलिए जो मुल्क आगे बढ़ के जिम्मेदारी उठाता है उसको मौका भी मिला, और उसने बड़े कामयाबी के साथ जो पहला मरहला था उसको करवाया। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, तो एक अच्छी पेशरफ्त है और एक अच्छा इमेज है पाकिस्तान का, जो कि और फिर पाकिस्तान के लीडर्स जिस तरीके से आगे बढ़ के इस सफारतकारी को लेकर चल रहे हैं वो भी एक काबिल सताइश और तारीफ के काबिल है। देखिए, आपका सवाल ये क्या है कि लचक कौन कितनी दिखा सकता है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जंग दोनों तरफ से उनकी बस हो चुकी हुई है, जंग नहीं करना चाहते, दोनों तरफ नहीं चाहती, उससे जंग बंदी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों की वजूहात मुख्तलिफ हैं, अमेरिका अपनी वजूहात की वजह से जंग नहीं चाहता, ईरान अपनी वजूहात की वजह से जंग, लेकिन दोनों में से कोई जंग नहीं चाहता। इसलिए लचक दोनों को दिखानी पड़ेगी। जो मामलात हैं वो इतने गंभीर, इतने अपोजिंग हैं, अपने इतने पोलराइज्ड हैं कि उनको कहीं ना कहीं पर लचक दिखा के ही जंग बंदी की जा सकती है। ईरान का जो सबसे कमजोर पहलू मेरी नजर में, सबसे कमजोर उसका जो स्टांस है वो हुर्मुज के ऊपर है, क्योंकि इंटरनेशनल वाटरवे को किसी भी सूरत में कोई भी मुल्क ब्लॉक नहीं कर सकता। जब भी आप कोई नेवल ब्लॉकेट लगाते हैं, जो कि पहले ईरान ने लगाया और अब अमेरिका ने लगा दिया, ये एक्ट ऑफ वॉर होता है, ये एक जंगी इकदाम होता है। इसके ऊपर दुनिया जंग कर सकती है, करती है, उसको तोड़ती है, उसको रुकवाने के लिए ये दुनिया भर का एक उसूल है। तो इस उसूल की नफी नहीं हो सकती, इसी उसूल के तहत ये सब चल रहा है, जो कि दुनिया का मामला है। तीसरी बात, क्या वजह है कि यूक्रेन की जंग रूस के साथ 4 साल चल रही हो गए, 4 से ऊपर हो गए शायद, वहां कोई नहीं बढ़ता बंद कराने के लिए जंग को। लेकिन ये जो जंग है
اس کے لیے سبھی تیار ہیں، اور ہم نے کل بات بھی کی، 4-5 ملک ہیں، چین کا بھی انٹرسٹ ہے، سب کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنے پھیلے ہوئے ہیں اور اتنے گمبھیر ہیں اور اتنے خطرناک ہیں کہ اس جنگ کو روکنا، اور خاص طور پر پاکستان تو خود ایک متاثرین میں سے ہے، تو اس لیے پاکستان کا بڑھ کے اس کو حل کرانا، اور خاص طور پر اگر خدا نخواستہ یہ جنگ پھیلتی اور اس میں اور خلیجی ممالک شامل ہوتے، پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہو جاتی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں امریکہ کو کہاں لچک دکھانی پڑے گی۔ تو ایران کو ہرمز کے اوپر لچک دکھانی پڑے گی، وجہ یہ ہے کہ اس کا اصولی طور پر غلط وجہ ہے، اور دوسرا وہ کس طریقے سے بند کر کے اتنے دشمنوں کے بیچ میں اکیلا رہ سکتا ہے؟ یہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، خلیج سارا بند ہے، پاکستان بند ہے، ہندوستان بند ہے، چین بند ہے، آپ کیسے قائم رہیں گے اتنے دشمنوں کے بیچ میں؟ نہیں رہ سکتے، دشمنی تو نہیں بنانی، آپ کے پاس یہ موقع ملا جس کے اندر کے سب ملک مل کے آپ کی اچھی بات کر رہے ہیں، وائی ڈو یو وانٹ ٹو کنورٹ دیم انٹو اینمی؟ تو ظاہر ہے یہ وہ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھیں گے۔ امریکہ کو نیوکلیئر اور سینکشنز کے اوپر دکھانی پڑے گی، یہی وہ سودا ہوگا جو کرنا پڑے گا۔ باقی اس کے بعد آپ نے پراکسیز کا ذکر کیا، تھوڑی کریٹو تھنکنگ ایران کر سکتا ہے، یہ بہت بڑا لیوریج ہے ایران کے پاس، اور اس میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل کو پھنسانا چاہیے کہ بھائی ہم پراکسیز کو کریں، حالانکہ اس کے پراکسیز بیچارے خود سے اب کمزور ہو چکے ہیں، لیکن ہم پراکسیز کو کنٹرول کریں گے، لیکن ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف اور کوئی حل دے، تو یہ لمبی باتیں ہیں، چلنے چاہیں، ان کو چلنے دیں اور یہ معاملات کو لے کے آگے چلیں۔ سملرلی وہ جو نیوکلیئر کا معاملہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں پہ دیکھیے این پی ٹی کا سگنیٹری ہے، اس کے کچھ حقوق ہے، اس حقوق کے نیچے رہتے ہوئے اس کے کچھ ان کو وہ حقوق دینے پڑیں گے، البتہ اس کو آپ ٹیلر ایسے کر سکتے ہیں کہ جہاں پر جو امریکہ کے خدشات ہیں ان کو بھی کور کیا جائے۔ تو میں نے لچک تو دونوں طرف میں کرنی پڑے گی، اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور لچک کا ہی معاملہ ہو رہا ہے، یہ چھوٹی موٹی باتیں آگے پیچھے جو کبھی کوئی بول پڑتا ہے کبھی کوئی بول پڑتا ہے، دونوں طرف میں آگ بولنے کو اگنور کریں دونوں طرف۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ معاملات سلجھنے کے قریب ہیں، اور پاکستان نے اچھا قدم اٹھایا ہے آگے بڑھ کے ذمہ داری اٹھانے، اور امید رکھی جائے کہ ایک مستقل جنگ بندی کی طرف دنیا بڑھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ملک بھر میں اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور پاور ڈویژن کی مجبوریاں ہیں جو سنائی گئی ہیں، اس پر گفتگو بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کی واپسی نے توانائی کے شعبے میں پالیسی اور انتظامی خامیوں کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ اپریل جیسا نسبتاً معتدل مہینے میں بھی مختلف شہروں اور دیہی علاقوں میں بجلی کی طویل اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ صارفین 2011 کے انرجی بحران کو یاد کر رہے ہیں۔ وزیر پاور اویس لغاری کے مطابق دن کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، صرف پیک آورز میں ہی لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا ہے کہ آج رات سے بجلی کی سپلائی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں بجلی کی طلب قریباً 22,000 میگا واٹ جبکہ پیداوار قریباً 15,500 میگا واٹ ہے، یعنی 6,500 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے، جس کے باعث شہری علاقوں میں 8 سے 10 اور دیہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے تک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اسے پیک ریلیف اسٹریٹجی قرار دیا جا رہا ہے، جس کے تحت پیک آورز میں 2 سے 2.5 گھنٹے کی لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے، تاہم عملی طور پر لوڈ شیڈنگ اس سے 4 گنا زیادہ ہو رہی ہے۔ بجلی کی پیداوار میں کمی کی بڑی وجوہات میں درآمدی LNG کی سپلائی میں رکاوٹ، پانی سے بجلی پیدا کرنے کی کم صلاحیت اور مہنگے ایندھن کے استعمال سے گریز بھی شامل ہے۔ پاکستان میں تقریباً 54% بجلی درآمدی وسائل پر انحصار کرتی ہے، جس کی وجہ سے عالمی حالات کا براہ راست اثر ملکی توانائی نظام پر پڑ رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان نے نہ صرف گھریلو صارفین بلکہ کاروباری سرگرمیوں کو بھی بہت متاثر کیا ہے، جبکہ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ بجلی کی طلب مزید بڑھنے کا امکان بھی ہے۔ سوال بجلی کے شارٹ فال کے ساتھ ساتھ پالیسی اور ترجیحات کا بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق ملک میں سولر سسٹم سے قریباً 6,500 میگا واٹ بجلی حاصل ہو رہی ہے۔ عام سوال یہ بھی ہے کہ حکومت اس متبادل اور مؤثر ذریعے کو ڈسکریج کیوں کر رہی ہے؟ لائن لاسز، بجلی اور دہائیوں پرانے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے مسائل آج بھی جوں کے توں موجود ہیں۔ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے: ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، LNG کی کمی، پن بجلی کی محدود پیداوار، حکومت مہنگی بجلی پیدا کرنے سے گریزاں، ذمہ دار ناگزیر حالات یا ہماری انرجی پالیسیز کی ناکامی؟ زیغم صاحب، یہ وہ معاملہ ہے جو کسی طور پچھلی 2 دہائیوں میں سدھرنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں تو کئی قدم پیچھے چلا جاتا ہے یہ معاملہ۔ ابھی کیپیسٹی پیمنٹ سے علیحدہ ہے، بجلی ہم پیدا نہیں کر ہی نہیں پا رہے۔ سولر ایک متبادل تھا تو اس کو کبھی سنجیدہ لیا ہی نہیں گیا حکومت کی جانب سے، جبکہ انویسٹمنٹ زیرو ہے وہاں حکومت کی۔
سر اب کس کو پوچھیں؟ حالات کا رونا روئیں کہ جنگ ہے تو اس لیے نہ بجلی نہ گیس میسر ہے. ہم اپنی پالیسیز کا پوچھیں تو چلانے والے تو وہی ہیں. میرے گاؤں میں ایک نوجوان کی وفات ہوئی جو نشے کا عادی تھا. تو سب لوگ اس کی بیگم کو تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. اور وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کی مرضی سے نہیں گیا، یہ اپنی مرضی سے گیا ہے. اگر آپ نے کسی کو الزام دینا ہے تو اس نشئی نظام کو الزام دیں، اس بحران کو الزام نہ دیں. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ بحران کیوں آیا، اصل سوال یہ ہے کہ ہم ہر بار ایسے بحرانوں کے سامنے بے بس کیوں ہو جاتے ہیں، ڈھے کیوں جاتے ہیں. اب ایک جواب ہے جو حکومت دے رہی ہے، بڑا کنونسنگ لگتا ہے. پانی کم ہے تو ہائیڈل نہیں بن رہا، درآمدی ایندھن مہنگا ہو گیا ہے، LNG مہنگی ہو گئی ہے، اس کے جو ہمارے معاہدے تھے وہ کھٹائی میں پڑ گئے ہیں، تو حکومت بجلی مہنگی بنا کر ٹیرف کو اوپر نہیں لے جانا چاہتی ہے، اس لیے وہ بجلی ہی نہیں دے رہی. کیا زبردست بات ہے، کنونسنگ آرگیومنٹ ہے. لیکن بات یہ ہے جناب کہ یہ کیسا نظام ہے کہ ایک جھٹکا آتا ہے اور پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، کاروبار زندگی معطل ہو جاتا ہے، کارخانے بند ہو جاتے ہیں، ٹیلر اپنے کپڑے نہیں سی سکتا، ویلڈر جو ہے وہ اپنی مشین نہیں چلا سکتا، ویلڈنگ نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا. ایک شریف آدمی پورے دن کام کے بعد وہ سو نہیں سکتا، اس کی فیملی نہیں سو سکتی، بچے جنہوں نے کل سکول جانا ہے وہ آرام نہیں کر سکتے، اور جب سکول جائیں گے تو وہاں بھی بجلی نہیں ہے. تو یہ ہماری ایلیٹ نے جو پورا توانائی کا ڈھانچہ بنایا جس طریقے سے، جس پر ہم روتے رہے ہیں، پوری قوم رو رہی ہے کہ مکمل انحصار کر دیا درآمدی ایندھن پہ جبکہ الٹرنیٹو اویلیبل تھے. جلدی 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 بس لگا دو لگا دو لگا دو. ویسے زینب صاحب، وزیر توانائی کو عوامی خدمات پر 28 اپریل کو ہلال امتیاز مل رہا ہے، اور ان کی ٹیم کے بھی بہت سے لوگوں کو، پاور سیکٹر اصلاحات ٹاسک فورس کو 10 ارکان کو ستارہ امتیاز، باقی 5 کو تمغہ امتیاز. عوام کے لیے لوڈ شیڈنگ کے تمغے رہ گئے اس ملک میں. جی بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں تمغوں کے نام ہی بدلنے کی ضرورت ہے نا، کہ توانائی والوں کو جو ہے آپ وہ تمغہ لوڈ شیڈنگ دیں، تمغہ اندھیر دیں، اور ان سب کو تمغہ اندھیر نگری دیں. یہ ہے اصل تمغہ جو ہماری پوری ایلیٹ کو ہونا چاہیے، ان سب کے سینوں پہ تمغہ اندھیر نگری ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، اس وقت سولر سسٹم 6,500-7 ہزار میگا واٹ آن گریڈ بجلی پیدا کر کے دے رہے ہیں، اور پھر اوور آل دیکھا جائے وہ ڈائریکٹ جو خود بھی استعمال کر رہے ہیں دن کے وقت میں وہ 12,000 میگا واٹ تک جاتا ہے. حکومت نے اس نظام کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا. اگر یہ 6,500-7 ہزار جو ریورس ہو کے بھی جا رہا ہے یہ بھی نہ میسر ہوتا تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ کی کیا حالت ہوتی؟ شاید دن میں 2-4 گھنٹے بجلی میسر ہوتی. اب کیا کہا جائے کہ یہ اصلاحات کی کوئی الف سواد لام الف لا، کوئی اصلاحات کے سپیلنگ پتہ ہے، سسٹم کو سٹرکچر کرنے کا کچھ پتہ ہے؟ مشکل اور بولڈ فیصلے کرنے ہیں جو کہ حکومتیں نہیں کرتی، اور یہ بار بار یہ چیز دہرائی جاتی ہے. پاکستانیوں کے ساتھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو بجلی کی قیمت فی یونٹ جو دستیاب ہے وہ اگر آپ دیکھیں اس خطے میں ریجن میں سب سے مہنگی ہے. بلکہ اگر آپ کا بین الاقوامی بھی آپ اس کا تقابلی جائزہ کریں تو بجلی پاکستان میں بہت مہنگے داموں پر بیچی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ملتی بھی نہیں ہے، دستیاب بھی نہیں ہوتی، اور لائن لاسز بھی اسی طرح ہے. اور یہ جو پورا سسٹم ہے انرجی کی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کا، یہ انتہائی جسے کہتے ہیں ناقص ہے. اور یہ تو ابھی ایکسپوز ہو گیا، جو بھی آپ نے کہا ایک جھٹکا لگتا ہے تو سامنے آ جاتی ساری بات، تو اس بار پھر سے یہ ایکسپوز ہوا ہے. اور اس کے لیے متعدد بار جو ہے ہر حکومت دعوے کرتی ہے کہ جی ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے، اصلاحات لائیں گے، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. اور یہی اب اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اگر آپ کی انرجی سپلائی کا یہ حال ہے تو آپ کے ملک میں ترقی کیسے ہوگی، آپ کی معیشت کا پہیہ کیسے آگے چلے گا. بیرون ملک سرمایہ کاری کے لیے جو اتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، کون سرمایہ کاری یہاں پہ آگے کرے گا اگر بجلی نہیں ملتی یہاں پر؟ اور ڈومیسٹک انویسٹر کیوں یہاں پہ پیسے لگائے گا جب اس کو مہنگی بجلی جو کہ ملتی بھی نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا سنگین چیلنج ہے، اور یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اور عائشہ ایک فائنل اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ملٹی پارٹی کنسنسس بھی چاہیے. یہ ایک حکومت ایک پارٹی کے بس کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی اپوزیشن ہوگی پارٹی. رضا رومی صاحب، بٹ میرا اعتراض ہے اگر کنسنسس ہو تو اس ملک میں کبھی بھی قائم کیا جا سکتا ہے، اگر ول ہو تو. ایک بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے.
پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد چودھری صاحب, حکومت کہہ رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ عالمی حالات ہیں, مگر لائن لاسز, بجلی چوری, دہائیوں پرانے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹمز, اور پھر اگر سولر جیسی ایک فیسلٹی, ایک آلٹرنیٹو موجود تھا, اس کو سنجیدگی سے نہ لینا, تو ہم دہائیوں سے اپنے مسائل جن کو جانتے ہیں کہ حل کرنا ضروری ہے, انہیں حل کیوں نہیں کر پاتے؟ عائشہ, ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کتنا آسان ہے کہ اس کے اندر ہر چیز لپیٹ کے واپس سائڈ کر دی جائے. یہ جو جرم ضعیفی ہے, یا جو ضعیفی کا جو جرم ہے, یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے پیدا ہوتا ہے. یہ IPPs کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے ساتھ. کسی نے کہا کہ یار یہ دنیا کے اندر اتنی زیادہ ایک یہ کرائسس آ گیا انرجی کا, تو وہ جو ان کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں ہمارے IPPs کے ساتھ, اب وقت ہے کہ اس کو فورس میجور, وہ ہوتا ہے غیر معمولی حالات کے اندر ہم اپنے کانٹریکٹ کو نہیں لے کے چل سکتے, اس لیے ہم اس کو کینسل کر رہے ہیں. یعنی وہ جو چیزیں ہم نے تم سے وعدے کیے تھے اب ہم پورے نہیں کر سکتے, ہماری بہت دیگر وہ حالت ہے. کسی نے تو آگے سے جواب کسی نے دیا, اس نے کہا کہ یار یہ لوگ جو حکومت ہے اپنے ساتھ کیسے فورس میجور کر سکتی ہے؟ یعنی یہ سارے IPP سے نہیں کیے, اگر یہ فورس میجور اپلائی کریں گے تو اپنے ہی چیزوں کے اوپر اپلائی کریں گے. تو انہوں نے کیا بولا, انہوں نے کہا کہ فرنس آئل نہیں چلائیں گے کیونکہ یہ خراب کرتا ہے, تو ہم آپ کو خود LNG منگوا کے دیا کریں گے, ذمہ داری ہماری ہے. کس کے پیسے ہمارے, امپورٹ ادھر سے, چل کس کے رہے ہیں ان کی IPPs. کیا وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سولر نہیں چلے گا؟ کیا کہتے ہیں کہ ونڈ مل کے فارم لگ گئے ہیں لیکن ان کو ہم کبھی گرڈ میں نہیں شامل کریں گے؟ کیا وجہ ہے کہ کول اتنا لیٹ ہو کے واپس ہمارے سسٹم میں آ رہا ہے؟ اس لیے یہ جو بجلی IPPs کی ہے اس کو استعمال کرنا ہے. اب تھوڑا سا ذرا پچھلے سال 2 سال کی ذرا ایفرٹ دیکھ لیجیے کہ ہماری جو گرڈ کی بجلی ہے اس کو استعمال کریں, کیونکہ یہ بجلی اصل میں گرڈ کی نہیں ہے. یہ جو حکومت بیٹھی ہے یہ ان کی ہے, یہ پارلیمنٹیرینز کی ہے, یہ پولیٹیشینز کی ہے, یہ ان کی IPPs ہیں. کسی نہ فورس میجور لگے گا نہ کچھ لگے گا. اور کیا کرتے ہیں کہ برق گرتی ہے تو بیچارے پاکستان کے غریبوں پر. اس لیے یہ وجہ ہے آپ کی. کبھی اس کا معاملہ درست نہیں ہو سکتا. جس دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی لگی ہے وہ دیوار اوپر تک پلک تک ٹیڑھی چلی جائے گی. اور 46,500 کی کیپیسٹی کے باوجود ہمارے پاس 13,000 بمشکل ہم پروڈیوس کر رہے ہیں عامر صاحب, جبکہ ہم کیپیسٹی پیمنٹس بھی 1900 ارب روپے کی دے رہے ہیں اس پوری صورتحال میں. اب سوال یہ ہے کہ 2006 تک کوئی معاملہ ہی نہیں تھا سرکولر ڈیٹ کا, اور اب پاور سیکٹر 2 کھرب روپے پر کھڑا ہے, اور مجموعی طور پر انرجی سیکٹر 5 کھرب روپے پر کھڑا ہے. 20 سال میں جو پالیسیز رہی ہیں, جو کہ ہم نے متعدد بار سنا ہے کہ ان کو درست کرنے کی, ریسٹرکچر کر رہے ہیں, اصلاحات ہو رہی ہیں, اس کے باوجود ہم ان اصلاحات کے ساتھ آج یہاں کھڑے ہیں. پھر کس پہ ڈالیں ذمہ داری؟ یہ آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا عائشہ, جب آپ کہہ رہی ہیں کہ 41,000 میگا واٹ ہماری پروڈکشن کیپیسٹی ہے اور ہم اس کے اندر سے بڑی مشکل سے 15,500 نکال رہے ہیں, تو واضح ہو گیا نا کہ یہ مسئلہ نہ تو اویلیبلٹی کا ہے نہ وہ کسی اور چیز کا ہے. یہ مسئلہ صرف اس نظام کا ہے جس نے ہمیں اتنی بری طرح سے ایکسپوز کر دیا ہے, ہماری اکانومی کو اتنی بری طرح سے ایکسپوز کر دیا ہے کہ ہمارے پاس بالکل بھی روم ٹو مینوور نہیں رہا. دیکھیں جنگ میں بڑی میمز بنتی ہیں نا, لیکن اس جنگ کے اندر میری ایک پسندیدہ میم جو ہے وہ نارتھ کورین لیڈر کم یونگ سے متعلق تھی, جو اپنے ایک ساتھی کو کہہ رہے ہیں کہ میرا دل تو بہت کرتا ہے میں امریکہ سے جنگ کروں, لیکن پھر میں ڈرتا ہوں کہ جنگ میری اور امریکہ کی ہوگی اور مہنگائی پاکستان میں بڑھ جائے گی. تو اس قدر ہم نے ایکسپوز کر دیا ہے. تو میری تو بڑی دعا ہے, دیکھیں میں ساری تکنیکی باریکیاں ان کے اوپر بہت بات ہوگی اس ساری چیز کی, اس کے اسٹرکچر پہ بھی بات ہوگی. میں صرف ایک دعا کرتا ہوں جی, پاکستان جلدی سے یہ دنیا کا مستقبل سیکیور کرے. جو بہترین کام پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے پاکستان کی قیادت کی طرف سے, اس کو جلدی سے سمیٹے, اور جب دنیا کا مستقبل سیکیور ہو جائے تو پاکستان واپس آئیں, کیونکہ اصل جنگ جو ان کو لڑنی ہے نا وہ پاکستان میں ہے. اور ایک دفعہ وہ جنگ لڑنا شروع کریں گے یہاں پہ, تو شاید ان کو احساس ہو کہ یہ اس سے کم پیچیدہ جنگ نہیں ہے جو کہ اسرائیل اور جو ایران اور امریکہ کے بیچ میں لڑی جا رہی ہے, لیکن یہ ان کا ریئل چیلنج ہے. آئی ہوپ کہ وہ جلدی سے فارغ ہوئیں, اپنا وقت نکالیں اور اس جنگ پر توجہ دیں, کیونکہ اس وقت جس درست ہو گیا جی. اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہماری جنگ ہماری داخلی پالیسیز ہیں, اور یہی ہماری انرجی پالیسی کی ناکامی ہے. کرتا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ کر ہی نہیں سکتے, نظام میں بیٹھے لوگ خود اس پوری صورتحال کے بینیفیشری ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.